اچھا اب 8 فروری قریب ہے، واک آؤٹ کی بات آپ ایوان سے تو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سڑکوں پہ آنے کی بات جو ہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے. اب ایک طرف جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو کہ وہ مذاکرات کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے. ظاہر ہے جی علامہ ناصر راجہ صاحب جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہ دو سرکردہ رہنما ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے بہاف کے اوپر مذاکرات کو آگے بڑھانا، اس کے اوپر بہت بحث ہو گئی ہے. اب پی ٹی مذاکرات آئی کے چاہتی ہے پی بیاف پہ ٹی نہیں آئی جی. یا پھر احتجاج چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کے ذمہ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ لگائی تھی جس کا انچارج سہیل آفریدی صاحب کو بنایا. راجہ صاحب اور ہمارے چاروں پروونشل پریزیڈنٹس دے آر پلاننگ آن اٹ. براڈر پیرامیٹرز ٹی ٹی اے پی کی اے پی سی کے اندر اعلامیہ جو آیا تھا اس میں انہوں نے بتا دیے ہیں اباؤٹ شٹر ڈاؤن اینڈ پہیا جام. اس کے لیے دل ٹاک ٹو دی کنسرنڈ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں جیسے انجمن تاجران یا چیمبر آف کامرس اس طرح کے لوگ. اچھا اور وہ اسٹریٹ موومنٹ ان کی ذمہ خان نے لگائی 4 تاریخ کی اپنے ٹویٹ میں، اور مذاکرات جو ہیں ان کے ذمہ لگائے تو وہ تو دنیا میں دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، اس یعنی سے کیا یہ تو فرق پڑتا پھر شیخ صاحب اب گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہو گئی نا، کہ مطلب آپ ہم ادھر احتجاج کی بات کرتے رہیں گے، آپ مذاکرات کی بات کرتے نہیں. رہیں میں نے یہ اور دسو حکومت تسی کو آپ آپ نے جو ہے کنفیوژن آپ میں مجھے رکھنا ہے. بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی جو اعلامیے میں انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے بیان دیا. اس کے جواب میں ٹی ٹی اے پی نے پھر ایک جناب اعلامیہ کٹ مارا، ٹھیک ہے جی ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا ساتھ ہی وہیں انہی 1-2 راتوں کے اندر عمران خان کی بہنیں ملنے جاتی ہیں تو واٹر کینن سے کیمیکل والا پانی ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے. ٹھیک ہے مطلب تسی یہ دیکھو نا، اگر وہ مذاکرات کو کی جو ٹی ٹی اے پی کی بات ہے اس کو ویلکم کرتے ہوئے وہاں پہ ریسٹرینٹ شو نہیں کر رہے، تو کیا دنیا کی ساری سختیاں صرف تحریک انصاف کے اوپر ہیں کہ پہلے تساں اسی ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائیے تو پھر اس کے بعد تسی اپنا کام توڑو گے؟ اس طرح ہوتا ہے؟ تسی چاہ رہے ہو کہ تسی سڑک تے آ جاتے ہو اپنا کام ٹور لین؟ نہیں، اسی چاہ رہے ہیں کہ جہاں جو کام ہے وہ اپنا اپنا کام کرے. اچکزئی صاحب اپنا جو خان صاحب نے ان کو آتھرائز کیا ہے، جو مینڈیٹ ان کو دیا ہے وہ اپنا کام کریں، جو اچھا سہیل کو شیخ دیا صاحب سہیل تھوڑا کرے گا. میری سمجھ کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی یہ بتائیے گا، ظاہر ہے ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے پی ٹی آئی کی اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی، کیونکہ سبھی کنفیوز ہیں اس وقت کہ آخر ہو کیا رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی اور تحریک انصاف کی اس معاملے کے اوپر باضابطہ طور پر کوارڈینیشن ہوتی ہے؟ کس معاملے پہ جی؟ یہ مذاکرات کے معاملے کے اوپر کیا آئندہ کا لاہ عمل ہوگا؟ ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا وہاں پہ. راجہ صاحب سلمان اکبر راجہ صاحب جی سے ان کی ریگولر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پلس ہماری اپنی نمائندگی موجود ہے. اسد کیسر از پارٹ آف دیٹ، سیکرٹری جنرل ہیں ٹی ٹی اے پی کے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نہ ہوتی ہو؟ اسد کیسر صاحب اور راجہ صاحب آر ان ٹچ تو اینڈ ٹائم ٹو ٹائم ابھی تک ایکٹنگ دیکھیں نا چیئرمین کئی گوہر مہینوں آلسو. سے شیخ صاحب ابھی تک کئی مہینوں سے جب بھی ہم آپ اکٹھے ہوتے ہیں ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ یہی جواب اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، کوئی نئی سچویشن نہیں ہوتی ہے. لیکن کیا اب اس پوائنٹ پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس مینڈیٹ ہے ان کی جانب سے، یا پھر جو ہے وہ حکومت کی نہیں، جانب ابھی سے؟ تک کوئی پیش رفت زیرو نہیں. پیش کوئی رفت. آخری خبریں یہی تھیں کہ وزیر آخری خبریں یہی تھیں جو تسی بھی سنیا نے تو میں بھی سنیا نے، وہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں. آگے سے ٹی ٹی اے پی نے کہا جی ہم بھی رول آف لاء کے لیے، آئین کی بحالی، عدلیہ کی آزادی، ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی کے لیے ہم بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. بس آخری خبر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا آخری خبروں تک. یہ آخری آخری خبر خبروں تک تک یہی ہے. کوئی بیک ڈور مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بیک ڈور بات چیت بھی نہیں ہو نہیں رہے ہو. جی. اور اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی فوڈ لائک دس کہ جو اتنے گل چل پئی ہے تو اسی اپنا یہ ڈیلے کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. وہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، وہ اپنا جو سہیل آفریدی صاحب ہیں اور جو باقی چاروں سے دور ہے صوبوں ٹھیک. کے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں جی. لیکن دیکھیں نا مذاکرات، اب وہی جو بات آپ نے کہی کہ ٹی وی پہ تو نہیں ہونے نا، ادھر سے ایک بیان آ گیا وہ میڈیا کے لیے تھا اور پھر وہ اب میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا. ادھر سے آپ لوگ بھی ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات کے لیے جب پیش رفت کریں گے تو ہم ساتھ ہیں. دونوں طرف سے یہ بیانات ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کدھر ہونے نے؟ ٹی وی تے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی رائے مذاکرات میں کیا آپ ہے، کو کیونکہ بتاؤں آپ خود ایک بہت بھیا، سینئر پولیٹیشین ہیں، کیسے بڑھے گی یہ معاملات؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو ناحق کیسز میں رہا کر دینا چاہیے، ان کو فریش الیکشن کرا دینے چاہیے اچھا. اور بیچ میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے.
اور اس کے بعد عوام جس کو ووٹ دے اس کو اس ملک کو سنبھالنا چاہیے، اور اس سے اس ملک کے کرائسس میں کمی ہوگی، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ابھی 3 کیونکہ سال بعد ہی ہوتا یہ اس دکھائی طریقے دے رہا سے ہے نا، ابھی فوری طور پہ کیا حل ہے شیخ صاحب؟ فوری طور تے بھی تے اگر تسی حل کو کرنا چاہتے ہو تو وہ واسطے بھی تسی عمران خان نو رہا تو کرو نا۔ جی ٹھیک ہے دیکھیں میری بات سنیں، یہ جب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کھلی تھی نا یہ، جی تو ہم لوگ جو ہے 6 بندے جاتے تھے، 7واں 8واں بندہ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے خان صاحب سے ملتے تھے، ایک دن وکیل جاتے تھے، ایک دن رفقا جاتے تھے، پھر فیملی بشرا بی بی صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی جاتے ملا، کوئی بلڈ اپ نہیں تھا وہاں، ٹھیک ہے، رہائی کی بات ہوتی تھی، یعنی وہ آپ نے وہ رسپیکٹ مائنس کی، آپ نے مائنس عمران خان کی بات ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر نکلیں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ دیکھیے خان کو آپ باہر نہیں نکالیں گے تو پی ٹی آئی کس حساب سے کسی چیز کا حصہ بنے گی، مجھے آپ بتائیں۔ پی ٹی آئی کا اس وقت مین ایجنڈا کیا ہے؟ جی عمران خان کی رہائی ہے، ٹھیک تسی ہے اگر اونوں وچوں کٹ دیندے ہو، میں دسو پی ٹی آئی دے ورکر نو پی ٹی آئی دی قیادت کی جواب دے گی؟ ابھی صحیح، ایٹ لیسٹ دے آر فائٹنگ، دے آر اسٹینڈنگ، دے آر پروٹیسٹنگ، دے آر آسکنگ فار دا رائٹ ٹو میٹ اینڈ فار ہز ریلیز، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں نا، دیکھیں نا اچھا کیا۔ جی شیخ صاحب، آج جو ہے وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گزشتہ روز سامنے آئی، ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، 2 وکلا ہیں، آپ کو اس سارے معاملے کا پتہ ہی ہے، تو ان کی گرفتاری کے اوپر بھی بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ 2 الگ دھڑے ہیں کہ ظاہر ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی گئی ہے، آج بھی سنا دی گئی ہے، تو کیا کہیں گے ان کی سزا کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ مجھے میڈیا سے پتہ چلا ہے جی اور آپ لوگوں کے تھرو ہی پتہ چلا ہے، اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، the way she was arrested، میں بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کسی کے ساتھ ناحق نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک ہی ایمان مزاری صاحب ہی نہیں، کسی بھی خاتون وکیل کو، کسی بھی خاتون کو، کسی خاتون سیاسی ورکر کو، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والی کو، صحافی خاتون بھی ہو، اس کو بھی اس طریقے سے وہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو لیکن ہم تو اس میں بالکل۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں قانون تو موجود ہے نا، تو کیا آپ کو لگتا ہے، کیا ہم اس کی پذیرائی کر سکتے ہیں اس بات کی کہ ٹھیک دیکھیں ہے یہ اگر کوئی تو صحافی ہے یا کوئی جو ہے وہ وکیل ہے یا کوئی سیاستدان ہے تو وہ قانون کا پابند نہیں ہے؟ نہ قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، قانون سے بالا کوئی بھی نہیں ہے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، اگر کوئی صحافی ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے، اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، اگر کوئی وکیل ہے، کیوں قانون سے بالا تر ہے؟ ٹھیک ہے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے اور حق آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ثبوت ہے، جینولی یو کین ثابت کر سکتے ہیں، تو ہونی چاہیے تھی سزا۔